اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے، اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی، اس کے علاوہ ہر عمل دنیا اور آخرت میں ناکامی کا سبب۔ میرے پیارے دوستو، یہ 63 ٹاؤن کے شب و روز ہے کہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں۔ یہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو سب کچھ ڈسٹرب ہے گا، ساری چیزیں ڈسٹرب ہو گئی نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 63 ٹاؤن کو ہم لوگوں نے ایک ہوا بنایا ہوا اس وقت کہ پتہ نہیں وہاں رہیں گے کیسے، وہاں ہوگا کیا، اور جو اصل ہوے ہے وہ ہم پال کے رکھے ہوئے، مہنگائی کے مسئلے مسائل کے کہ جی ہم کیا کریں۔ ہمارے کرائے 40-45 ہزار روپے، 25,000 30,000 روپے، 15,000 سے کم میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک مڈل کلاس درمیانے حساب کتاب کے لوگوں کے کرائے اس سے کم ہوں گے۔ تو اس ساری چیزوں کے لیے جو ہے ہم ذہنی طور پہ ڈسٹرب رہتے ہیں، اپنے ذہن کو ہم نے جان بوجھ کے ڈسٹرب کیا۔ اب میں صرف یہ لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، 63 ٹاؤن کے اندر آپ آؤ، یہ بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کوئی معمولی بلڈنگیں نہیں ہیں میرے بھائی، کروڑوں روپے لگے ہوئے اس طرح کی کئی بلڈنگیں اکثر و بیشتر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تو لوگوں نے کاروباری حساب سے بنا لی، مگر بھائی پیسہ تو لگائے نا۔ کاروباری آدمی تو سب سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ تو وہیں پیسہ لگاتا ہے جہاں پہ اس کو 2 پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے گا۔ تو اگر خالی فائلیں بکری ہوتی تو ہم کہتے ہیں جی خالی سٹے بازی چل رہی ہے، یا خالی یہ جو ہے یہ بس ایک نارمل جو ہے معاملہ چل رہا ہے، یہاں پہ مثال طور پہ کوئی رہ نہیں سکتا اور یہ بس خالی فائلوں کا کام ہو رہا ہے، بس ایک جب نے لی دوسرے نے لی فائل۔ مگر ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اگر کچھ لوگوں نے یہاں پہ بلڈنگیں بنائی ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں، اور کاروباری لوگ تو وہ کیا ہے، تو کاروباری لوگ ہی تو اصل ہے۔ اگر اس دوسرے نقطے سوچے جائے تو کاروباری لوگ اگر کہیں پیسہ لگاتے ہو، ہمارے کو مثال دی جاتی ہے بچپن میں کہ بنیے کا بچہ کچھ دیکھ کے گرتا ہے گا، تو بات یہ ہے کہ بنیے کا بچہ کچھ دیکھ کے ہی گرتا ہے نا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے یہاں پیسہ لگایا ہے کروڑوں روپیہ اور لگا رہے ہیں تو بھائی اس میں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جو چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ وہ یہ چھپا ہوا ہے میرے پیارے دوستو کہ یہ گورنمنٹ کی ایک مضبوط مکمل رہائشی اسکیم ہے، اور اس کے اطراف کے اندر کوئی جنگل بیابان نہیں، کوئی ویرانگی نہیں۔ اس کے اطراف میں بہت بڑی بڑی پرائیویٹ سوسائٹیاں، گلشن معمار، احسن آباد، گارڈن سٹی، یہ بالکل ساتھ جڑے ہوئے۔ پھر ہم ادھر آگے دیکھتے ہیں تو گلشن جیون، جہاں پہ لوگ روز جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بے شمار گوٹھ، پکے گوٹھ، پھر اس کے علاوہ ہر روز ہماری سڑکوں سے بے شمار فیملیز جاری ہوتی ہے۔ بے شک وہ گوٹھوں میں جا رہے ہیں، پر انسان ہی ہے نا میرے بھائی، انسان ہے نا، ان لوگوں کے بھی تو کچھ نہ کچھ سسٹم جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی تو اپنے بیوی بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ جو ہے محنت کش ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان جگہوں پہ رہ رہے ہیں۔ ہم چلے یہ بات ذہن سے نکال دیتے ہیں، پر ہم تو ایک گورنمنٹ کی پکی اسکیم میں رہ رہے ہیں نا، پکی بہترین اسکیم کے اندر رہ رہے ہیں، جو ہمیں گورنمنٹ نے توفتاً ہم کہیں گے مشرف صاحب نے ہمیں دی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوستو، ہم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں پہ سہولیات نہیں ہیں، تو سہولیات تو بھائی پیدا کرنے سے ہوگی نا۔ اچھا، میں ان لوگوں کو دعوت نہیں دے رہا، دیکھیے ان لوگوں سے یہ بات نہیں کر رہا جنہوں نے ہم یہ کہ جی پیسے والے، تو پیسے والوں نے تو کروڑوں روپے لگا دیے، کروڑ روپے کے پلاٹ بھی لے لیا۔ اب بات ہو رہی ہے مڈل کلاس لوگوں کے لیے، جن کے لیے اسکیم بنی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، تھوڑا سا آؤ، دیکھو بھالو، اور اپنے حساب سے 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ جو بھی ہے کوئی پلاٹ جو ہے دیکھو، اور جو تم لوگوں نے لے رکھے ہیں اس کا رونا پیٹنا مت کرو کہ جی قیمت کم ہو گئی یا کوئی مسئلے مسائل ہو گئے، یہ مت کرو۔ یہ چیزوں کو دیکھنا بیکار ہے، ساری چیزوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہاں کر کیا سکتے ہیں، اور جو
بابر بھائی یہاں پہ بابر بھائی نے جگہوں کو کیا کیا؟ بابر بھائی نے اس جگہ کو آپ کے سامنے کیسے کھڈے بنے ہوئے تھے، کیسی ویرانگیاں تھی، ان جگہوں پہ بابر بھائی نے جو ہے ان کو سیدھا کرتے رہے، کوئی پیسہ نہیں لگایا. یہ آپ کے سامنے مکئی، سرسوں، میں پپیتے کے درخت لے کر آیا بھی آپ کے سامنے، یہ پھل نکل آیا الحمدللہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ بیگن نکلا، پہلا ہی بیگن نکلا. میں مرچیں بے شمار یہاں سے لے کے گیا، اور جتنے بھی اطراف کے لوگ ہیں میرے پیارے دوستو، وہ اکثر و بیشتر ہم سے مرچیں مانگتے ہیں یا دھنیا لے کے جاتے، پودینہ لے کے جاتے. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں سے جو ہے سبزیاں بھی لوگ لے کے جائیں گے، اللہ پاک نے چاہا. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہاں سے پھل بھی جائیں گے. اب میں نے وہ ہائیبریڈ جو وہ کیا ہے وہ شہتوت لے کر آیا، وہ میں نے لگائے ہیں ابھی اس کے اندر. اور پپیتے ہائیبریڈ لے کر آیا ہوں، کچھ نارمل لے کر آیا ہوں پپیتے. اور باقی یہ کہ چیکو کا درخت لگا ہوا ہے، یہ ہمارے دوست تھے شہزاد بھائی، انہوں نے ہمیں تحفتاً دیا. اور اسی طریقے سے بے شمار چیزوں کے لیے ہم دنوں رات لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ دیسی مرغیاں پالی ہے، اس کے انڈے ہمیں ملتے ہیں. انشاءاللہ ان قریب ہم کچھ بکریاں ہم نے لیے، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم کوئی دودھ والی بکری بھی لے لیں گے، جس سے ہمیں روز کا دودھ بھی ملے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ تو میں ایک ماڈل پیش کر رہا ہوں لوگوں کو کہ بھائی آؤ. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کو کہ آپ یہاں پلاٹ خریدو یا انویسٹمنٹ کے حساب سے یا کچھ جو لیے ہوئے ان کو بیچو. میں یہ کاروبار کے حساب سے نہیں بات کر رہا، میں تو صرف ایک یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرے بھائی، جو شاید ہو سکتا ہے میں اپنی بات نہ سمجھا سکوں، مگر میرا مقصد صرف میں یہ ہے کہ میرے بھائی آپ جب مارکیٹ چلتی ہے دھڑا دھڑ اخباروں میں ادھر ادھر، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، اور پھر جناب اعلیٰ وہ ایک دم مارکیٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے، پھر شوٹ کر جاتی ہے مارکیٹ ایک دم. جناب اعلیٰ وہ 3 لاکھ کا پلاٹ 6 لاکھ میں، 6 لاکھ والا جو 12 لاکھ میں 12 لاکھ والا 24 لاکھ میں 24 لاکھ، پھر جناب 1 کروڑ پہ پلاٹ پہنچ گیا. اب اس وقت لوگ لے لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم کروڑ کر لیں 2 کروڑ. میرے بھائی اگر آپ جینون حساب کتاب سے سوچو کہ بھائی 1 کروڑ روپے کے اندر ہمیں کمرشل مارکیٹ کے اندر آگے پیچھے کہیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو چلو ٹھیک ہے آپ نے لے لیا. اب اگر آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ آپ نے 1 کروڑ کا پلاٹ کیوں لیا ہے. 1 کروڑ کا پلاٹ لینے کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ نے 1 کروڑ کا پلاٹ، ایسے نہیں کہ بھیڑ چال سب لے رہے 80 لاکھ 90 لاکھ 50 لاکھ ہم بھی لے لیں. اب آپ کا ٹوٹل ہے ہی 50 لاکھ روپے، اب 50 لاکھ لے کے آپ نے پھنسا لیا. اب مارکیٹ نیچے آ گئے، نہ آپ کاروبار کر رہے ہو اس کے اوپر، نہ اس کے اوپر آپ کچھ کوئی اس کو یوٹیلائز کر پا رہے ہو، نہ آپ کے پاس کوئی پلان تھا کہ جی ہم نے یہ 50 لاکھ لگا رہے ہیں تو کیوں لگا رہے ہیں. چلو بھائی جس کے پاس 50 لاکھ کے ایسے کوئی 50 لاکھ پڑے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے اگر 50 لاکھ لگا بھی دیے تو کوئی ایشو نہیں گا، وہ تو چلو بھائی اس نے انویسٹمنٹ کر لی لانگ حساب سے. مگر آپ کے پاس جو ٹوٹل پیسہ تھا وہی آپ نے اٹھا کے لگا دیا کہ یہ بڑھ جائے گا، تو کوئی جن بھوت ہے کہ بڑھ جائے گا. یہ تو گھٹ بھی تو سکتا ہے. اگر آپ کاروبار کریں تو نفع اور نقصان دونوں چیز آپ دماغ میں رکھو. ایسے تھوڑی کہ خالی بڑھ جائے گا، یہ کوئی سود تھوڑی کہ بڑھ جائے گا، یا یہ کوئی ایسی کوئی مشین تھوڑی ہے کہ جس میں ہم نے چیز ڈالی تو بس وہ بڑھ جائے گی. یہ نہیں ہے میرے پیارے دوست، ایسا نہیں ہے. ہمیں جو ہے یہ سوچنا ہے کہ یہاں پہ اسپیشلی وہ لوگ جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ان لوگوں کو میں مخاطب کرتا ہوں جو ہمارے جیسے لوگ ہیں کہ بھائی آپ لوگ اگر 8-10 لاکھ کی کوئی چیز ہے یا آپ نے کوئی چیز لے لی ہے تو پہلی فرصت میں آبادی کے حساب سے یہاں پہ آ جاؤ، ختم ہو گیا. آؤ یہاں پہ آ کے اپنا سسٹم بنانا شروع کر دو. یہاں پہ کاروبار کو چھوڑ دو، کبھی کاروبار کو ایک طرف کرو، ابھی تو کرو. کاروباریوں نے تو بنا لیا، انہوں نے تو کروڑ روپے کے مکان بھی بنا لیے، انہوں نے بلڈنگیں بھی کھڑی کر دی، انہوں نے سولر سسٹم بھی لگا لیا، انہوں نے AC بھی لگا لیا، انہوں نے فریج بھی رکھ لیا، انہوں نے پتہ نہیں دنیا ہے کہ سارے کام کر لیا. اب بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ دیکھو یہ دنیا آ رہی ہے وہاں سے، پتہ نہیں کہاں کیسے جوگی آئے، یہ یہاں سے سانڈے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. واللہ عالم کو کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. اس سے پہلے کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہاں سے پتہ نہیں وہ خرگوش پکڑ کے لے کر گئے. پھر اس سے پہلے کچھ لوگ آئے، وہ گو کے پتہ نہیں کیا وہ چیز تھی وہ لے کر گئے. تو یہاں پہ مخلوق آتی رہتی ہے. ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے پتہ نہیں کتنے بھی تو مجھے دکھایا 4 رہے، مگر یہ دوسرا والا جو ہے نا جو پرنٹڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر بڑے بڑے ہے گئے، بہت بڑے بڑے گئے، مگر وہ نہیں نکال رہی ہے. اب یہ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے. کہنے کا مقصد ہے بھائی سب کے لیے اللہ پاک نے روزگار رکھا ہوا ہے، بس صرف انہی لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف یہ ہے کہ باتوں سے اور سوچنے سے ہم نے کچھ کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا. ہم تو ایک بات جانتے ہیں، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ.
ایک دن پھل ملے گا انہی کو جو کچھوے کی چال سے چلے جاتے ہیں۔ اگر نارتھ آباد آباد ہوا تو ایک ایک کر کے مکان بنا، ایک ایک کر کے مکان بنا، ایک ایک پلاٹ بنا، پھر محلے داریاں بنی، پھر علاقے میں لوگوں نے ایک سسٹم بنایا۔ ایسے ہوا، ایسے نہیں ہوا میرے پیارے دوست کہ ہم یہ سوچیں کہ ایک ہی دن میں کچھ ہو جائے۔ ایسے کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج آپ کے پاس 1-2 کروڑ روپے، کسی جگہ بھی آپ کوئی چیز لے لی، تو پھر وہ 5 لاکھ 6 لاکھ والا آدمی کیا ساری زندگی جو اسی طرح مرا رہے گا؟ اس اصل تو اس کے لیے یہ جو ہے یہ اسکیمیں گورنمنٹ کی آئی اور سارے معاملات ہوئے، ان کے لیے آئی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے سسٹم کے لیے نہیں ہے۔ مگر بہرحال اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ سارے کام ہو گئے۔ دیکھو عدنان بھائی یہاں رہ رہے ہیں، رکشہ لے کر آئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ابھی یہ رکشہ کا جو سلسلہ ہوگا ابھی آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ کام اس طریقے سے خرید و فروخت نہیں ہو رہی۔ اب بچے بھی لے کر آ چکے تھے یہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک رکشہ خرید لیتا ہوں اور وہ رکشہ لے کے اور میں اپنا کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر لوں گا، چھوٹا موٹا کہ 500-700 روپے آ جائیں گے، کچھ باقی چیزیں بھی تو چل جائیں گی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ سب کامیاب ہوگا۔ تیسر ٹاؤن ہمیشہ کی طرح زندہ باد، زندہ باد۔